الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ المعجم الکبیر میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعۃ المبارک کے دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بخشش عطا فرماتا ہے، اس لیے آج کے دن کا ایک نام یوم غفران ہے، بخشش کا دن، مغفرت کا دن۔ فیض القدیر میں ہے کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے، جو شخص شرعی آداب کے ساتھ نماز جمعۃ المبارک ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو آج مسجدوں سے نکلیں گے تو اپنی جھولی میں بخشش کے پھول لے کر نکلیں گے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے کہ جو آپ مسجدوں سے گھر جائیں گے تو بخشش اور مغفرت لے کے جائیں گے۔ میں نے خطبہ کے دوران سورہ بقرہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت تلاوت کی ہے، آخری آیت سے پہلی آیت، اس کے بعد آخری آیت ہے جس سے سورہ بقرہ مکمل ہوتی ہے۔ تو یہ آیت جو ہے، اس میں ہمارے لیے بہت سارے پیغام ہیں موجودہ دور کے حوالے سے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک معاشی بحران سے گزر رہا ہے، تو اس دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند گھڑیاں اس موضوع پہ گفتگو کروں گا، اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ انبیاء کرام کی شانیں ہم کما حق و ہو بیان نہیں کر سکتے کہ نبی کے وجود میں کتنی گہرائیاں ہیں، نبی کے وجود میں کتنی وسعتیں ہیں، نبی کو اللہ نے کیا کیا شانیں دی ہیں۔ ہم کسی نبی کی شان کما حق ہو بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارے آقا تو تاجدار ختم نبوت ہیں،
ہمارے آقا تو رحمت للعالمین ہیں، حضور کی تو شان ہی وراء الورا ہے، لیکن جو پہلے نبی ہیں ہم ان کی بھی ساری شانیں نہیں بیان کر سکتے۔ ہم صرف وہی شانیں بیان کر سکتے ہیں جو قرآن میں آ گئیں، جو احادیث میں آ گئیں، وہ ہم بیان کر سکتے ہیں، چونکہ انہیں اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ لیکن ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے، اسے جاہلانہ رویہ کہہ لیں یا غفلت کہہ لیں، کہ ہم وہ شانیں بھی نہیں بیان کرتے جو قرآن نے ان نبیوں کی شانیں بیان کی ہیں۔ ہم نبیوں کا پورا تعارف نہیں کرواتے، ہم انبیاء کرام کا ادھورا تعارف کرواتے ہیں۔ وہ شانیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں ہم وہ بھی نہیں بیان کرتے۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کا جب بھی ذکر آتا ہے تو فوراً ان کے حسن کی طرف خیال جاتا ہے کہ حضرت یوسف بڑے سونے تھے۔ حسن یوسف ایک جو ہے وہ اتنا معروف حسن ہے کہ حضرت یوسف کے حسن کی مثال دی جاتی ہے، حسن یوسف۔ جب بھی حضرت یوسف کا نام لیا جائے تو باقی شانوں کی طرف خیال نہیں جاتا، بس ان کے حسن کی طرف خیال جاتا ہے۔ جب کہ حضرت یوسف کا حسن تو خیر شان والا، عظمت والا ہے ہی، قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے سورہ یوسف میں کہ جب 7 سال ان کی قوم قحط میں مبتلا ہوئی، معاشی بحران میں مبتلا ہوئی، تو حضرت یوسف نے پلان کیا دیا تھا قوم کو، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کو معاشی بحران سے نکالا، یہ بھی سورہ یوسف میں ہے یا نہیں؟ لیکن اس کو ہم بیان نہیں کریں گے کہ حضرت یوسف بہت بڑے معیشت دان تھے، حضرت یوسف وزیر خزانہ تھے، ان کی حکمت عملی کیا تھی، ہم اس کو نہیں بیان کریں گے۔ ہم جب بھی بیان کریں گے صرف آپ کا حسن، اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ بے شک ان کا ظاہری باطنی حسن بے مثال ہے، بڑی شان والا ہے، لیکن ان کا پورا تعارف کروائیں کہ انہوں نے قوم کو قحط سے بھی بچایا تھا۔ جب بھی حضرت موسیٰ کا ذکر ہوگا تو ان کے ڈنڈے کا ذکر ہوگا کہ ڈنڈا زمین پہ رکھا اور سانپ بن گیا، ٹھیک ہے، یہ معجزہ ہے، یہ ان کی شان ہے۔ یا پھر بیان ہوگا انہوں نے دعا مانگی، دریا میں راستہ بن گیا، ٹھیک ہے، یہ بھی ان کا معجزہ ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ پر کوئی یہ نہیں بیان کرے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک غلام قوم کو آزادی دلوائی ہے۔ جب معاشی بحران تھا، پانی نہیں مل رہا، حضرت موسیٰ نے رب سے پانی لے کے دیا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، سورہ بقرہ میں ہے۔ کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تو حضرت موسیٰ نے دعا مانگی ہے، رب نے من و سلوہ نازل فرمائے۔ تو جب قوم موسیٰ معاشی بحران میں مبتلا ہوئی، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو قحط سے نکالا یا نہیں نکالا؟ ظالم بادشاہ کے ظلم سے، فرعون کے ظلم سے، غلامی سے نکال کر قوم کو آزادی دلوائی ہے یا نہیں دلوائی؟ ٹھیک ہے، ان کے معجزات بھی بیان کرنے چاہیے، وہ بھی ضروری ہے، ان کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، لیکن ساتھ ساتھ انبیاء کی شخصیت کا یہ پہلو بھی بیان کریں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جن پہ زبور نازل ہوئی ہے وہ بہت بڑے مجاہد بھی تھے، اور انہوں نے اس دور کے بہت بڑے کافر جالوت کو قتل کیا ہے، جنگ کے دوران اسے واصل جہنم کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جنگ لڑی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی غلام قوم کو آزادی دلوائی جالوت کے ظلم سے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام، ان کا ادھورا تعارف نہیں کروانا چاہیے، ان کی شخصیات کے یہ پہلو اور ان کی تعلیمات کا یہ پہلو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ انبیاء کرام صرف آخرت سنوارنے کے لیے نہیں آئے، وہ دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارتے۔ انبیاء کرام
جو تعلیم دیتے ہیں یا جو محنت کرتے ہیں اس سے دنیا اور آخرت دونوں کی اصلاح، دونوں کی بھلائی، دونوں میں حسنہ ملتا ہے۔ اور اس کے لیے انبیاء کرام نے محنت کی ہے، مجاہدات کیے ہیں اور تکالیف برداشت کی ہیں۔ ان کی حکمت عملی، حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کا خواب سنا تو آپ اپنی فراست نبوت سے سمجھ گئے کہ مصر میں 7 سال خوشحالی کے ہیں، خوب بارشیں ہوں گی، خوب فصلیں ہوں گی، اور پھر اگلے 7 سال بدحالی کے ہیں، قحط ہوگا، اناج گھٹ جائے گا، آزمائش کے دن ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی قابل غور ہے، حضرت یوسف اللہ کے نبی تھے، صرف دعائی کر دیتے، تدبیر نہ کرتے۔ صرف دعائی کر دیتے تو قحط دور ہو جاتا، لیکن آپ نے صرف دعا کی ہے یا ساتھ تدبیر بھی کی؟ تدبیر بھی کی، حکمت عملی بھی اختیار کی۔ گویا انبیاء کی تعلیم کیا ہے کہ دعا کے ساتھ تدبیر بھی اختیار کرو۔ آپ نے پہلے 7 سال جو خوشحالی کے تھے، اتنا اناج گوداموں میں اکٹھا کر لیا کہ جب قحط کے سال ہوں گے تو لوگوں کو ضرورت کے مطابق یہاں سے اناج دیا جائے گا۔ اور پھر آپ نے اگلے 7 سال وہ جو 7 سال پہلے جمع کیا تھا وہ اناج تقسیم کیا ہے۔ آپ نے ایک مستقل پالیسی بنائی ہے اور اس سے اپنی قوم کو قحط سے نکالا ہے۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا، جب قحط تھا تو لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں اناج لینے کے لیے، اور آپ سرکاری گودام سے ایک حساب سے دے رہے ہیں۔ ایک نوجوان کو آپ نے اس کے حصے کا راشن دیا تو وہ آپ کو دیکھے جا رہا ہے اور ہٹتا نہیں ہے، دوبارہ آ کے وہاں کھڑا ہو گیا ہے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تجھے اپنے حصے کا راشن مل گیا ہے تو تو گھر چلا جا، اس جگہ کو چھوڑ دے، یہاں کیوں دوبارہ کھڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا جب میں اپنا تعارف کرواؤں گا نا تو آپ خوش ہوں گے اور مجھے اپنے گھر لے جائیں گے، مجھے سرکاری مہمان بنائیں گے۔ آپ نے فرمایا بتا کون ہے تو؟ سوال عدم علم کی دلیل نہیں، اظہار مقصود ہے، اللہ نے نبیوں کو بڑا علم دیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی میں وہ بچہ ہوں کہ جب زلیخا نے آپ پہ تہمت لگائی تھی اللہ نے میری زبان سے ہی گواہی دلوائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسے اپنے گھر لے گئے، اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھایا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قحط کے دنوں میں حضرت یوسف نے جو عوام کا سٹیٹس تھا، مقام تھا، اس کو اپنے اختیار سے اپنایا۔ آپ بھی کھانا کم کھاتے تھے، یہ بھی آپ نے ایک نمونہ قائم کیا حکمرانوں کے لیے کہ تم اپنی عوام کا دکھ سمجھو۔ ہمارے ہاں ایسے حکمران بھی ہیں جن کو بتانا پڑتا ہے کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کیونکہ جن کوٹھیوں میں وہ رہتے ہیں وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ قوم کس مصیبت سے گزر رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ تو اس قحط کے دور میں عوام کے دکھ میں شامل ہیں اور خود اختیاری طور پہ آپ وہی کھانا کھاتے ہیں جو عوام کو مل رہا ہے۔ اس نوجوان کو آپ نے اپنے گھر مہمان بنایا، جب اسے رخصت کیا تو تحفے دے کے رخصت کیا، کپڑے دے کے رخصت کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارے یوسف اس سے خاص محبت کیوں کی ہے؟ یا اللہ اس نے میرے کردار کی پاکی بیان کی تھی،
اللہ کریم نے فرمایا یوسف جو تیری پاکی بیان کرے تو اس پہ خوش ہوتا ہے، تو جو میری پاکی بیان کرے۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پہ خوش ہوتا ہے اسے ہی اپنی پاکی بیان کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کرام کی تعلیمات ساری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے بارے میں ہم پریشان ہوں اور ہمیں قرآن اور حدیث سے رہنمائی نہ ملے، یا انبیاء کرام کی تعلیمات اور ان کی زندگیوں سے رہنمائی نہ ملے۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انبیاء کرام کی ان تعلیمات کو بھی سامنے لائیں جو معاشی بحران میں انبیاء کرام نے اختیار فرمائی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو میں نے پہلے نبیوں کا ذکر کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام، انہوں نے اپنی قوموں کو غلامی سے آزادی بھی دلوائی، انہوں نے اپنی قوموں کو معاشی بحران سے بھی نکالا۔ یہ پہلے نبیوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، پر جب میرے آقا کریم تشریف لائے تو آپ نے انسانیت کو ایک ایسا نظام عطا فرمایا ہے، پوری نسل انسانیت کو جو بھی اس کو اپنا لے گا اللہ اسے بدحالی سے خوشحالی عطا فرما دے گا۔ حضور جس علاقے میں مبعوث ہوئے وہاں قبائلی نظام تھا، دنیا سے کٹا ہوا ایک علاقہ تھا، لیکن حضور نے صرف 23 سالوں میں وہ علاقہ جو دنیا سے کٹا ہوا تھا اسے دنیا کا مرکز بنا دیا ہے۔ اس وقت 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایران اور روم، اور ان دونوں نے اس علاقے کو چھوڑا ہوا تھا۔ نہ ایران اس پہ قبضہ کرتا تھا اس دور کا ایران، نہ ہی روم، اس علاقے کو صحرائی علاقہ سمجھ کے چھوڑ رکھا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے بندوں کا ٹوٹا ہوا تعلق رب سے جوڑا، اور جب بندوں کا ٹوٹا ہوا تعلق رب سے جوڑا تو حضور نے پتھر تراش کے ہیرے بنا دیے۔ آپ نے صحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت تیار کی ہے کہ نبیوں کے بعد جو سب سے افضل جماعت ہے، جس پر قیامت تک امت مسلمہ فخر کرتی رہے گی۔ آج ہم جب اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، وہ لوگ جو مسائل بیان کرتے ہیں، عام لوگ تو خیر خبروں کی حد تک ہی محدود ہوتے ہیں، اس سے آگے تو ان کا علم نہیں ہوتا، لیکن جن کی ذمہ داری ہے مسائل حل کرنا، ذمہ داری ہے قوم کے مسائل حل کرنا، وہ بھی مسئلے کو مستقل طور پہ حل نہیں کرتے، وہ وقتی طور پہ حل کرتے ہیں اور پھر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، چاہے حکمران ہیں چاہے صحافی ہیں۔ وہ مسئلے کو مستقل طور پہ حل نہیں کرتے کہ چلو پاکستان کا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، نہیں، وقتی حل تلاش کرتے ہیں جس سے ہماری جان چھوٹ جائے، ہمارا وقت گزر جائے۔ جڑ نہیں دیکھیں گے کہ مسئلے کی جڑ کیا ہے جہاں سے خرابی پیدا ہو رہی۔ اس وقت بھی جو معاشی بحران ہے اس میں نتیجہ درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سبب درست کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ بھی جب تک جڑ ٹھیک نہیں ہوگی پھل ٹھیک ملے گا۔ بنیاد ٹھیک نہ ہو عمارت ٹھیک ہوگی، یعنی بنیاد ٹیڑھی ہے عمارت سیدھی ہوگی، بنیاد کمزور ہے عمارت مضبوط ہوگی۔ ہم نتیجہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اسباب کی طرف دھیان ہی نہیں کہ ہم یہاں پہنچے کیوں، یہ خطرہ کیوں پیدا ہوا کہ ہم ڈیفالٹ ہو سکتے ہیں۔ کیا 1970 سے پہلے پاکستان نے جرمنی کو قرض نہیں دیا؟ کیا پاکستان نے چائنا کی مدد نہیں کی؟ 1970 سے پہلے کی تاریخ پڑھ کے دیکھ، جو ملک جرمنی اور چائنا کی مدد کر رہا ہے وہ آج ڈیفالٹ ہونے کے قریب۔
اسباب کیا ہیں؟ جب تک وہ اسباب نہ درست کیے جائیں، اوپر سے آپ پیناڈال کی یا درد ختم کرنے والی دوائیاں کھاتے رہیں، بیماری تو اندر اسی جگہ پہ موجود ہے۔ تو اصل تو بیماری کا علاج تلاش کرنا ہوگا کہ سبب کیا ہے۔ میں اس طویل گفتگو کی طرف نہیں جاتا کہ سبب کیا ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں تو مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے جو بات کر سکتا ہوں وہی آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اس میں ایک بہت بڑی جو وجہ ہے، سبب ہے ہمیں یہاں پہنچانے کا، وہ ایمان کی کمزوری ہے۔ جب ہمارا ایمان کمزور ہو گیا تو پھر ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، دنیا کے پیچھے بھاگ پڑے۔ میری قوم ایمان والی قوم ہے، چند لوگوں نے تائید کی ہے۔ کیا آپ کو کوئی شک ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں؟ چلیں، آپ کی رائے اپنی ہے، میری اپنی رائے ہے، میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ یہ ایمان والی قوم ہے۔ نفس ایمان ہمیں حاصل ہے، لیکن جو کمال ایمان ہے وہ نہیں حاصل۔ وہ ضروریات دین جن کو ماننے سے بندہ مسلمان بنتا ہے وہ ہمیں حاصل ہیں، عقیدے کی درستگی، لیکن وہ کیفیت ایمان جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ یہ میں بھی آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، اتفاق کرتا ہوں کہ جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں۔ 23 سال کے عرصے میں میرے آقا کریم نے عرب کے قبائلی علاقے کو دنیا کا امام اور پیشوا بنا دیا کہ صحابہ کرام نے ایشیا میں بڑے بڑے ملک فتح کیے، ایران فتح کیا، عراق فتح کیا، فلسطین فتح کیا، مصر فتح کیا، شام فتح کیا، اور پھر ایشیا سے نکل کے صحابہ یورپ میں داخل ہو گئے، سائپرس فتح کیا، اسکندریہ فتح کیا، ساحل روم پر صحابہ پہنچے، پھر بر اعظم افریقہ میں پہنچے۔ صرف 32-33 سالوں میں مسلمانوں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی۔ اے قرآن یہ بتا وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان والے ہیں، صحابہ بھی ایمان والے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ والمؤمنون سے صحابہ مراد ہے، جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضور سے ایمان حاصل کیا۔ آمن الرسول، یہاں حضور مراد ہے، رسول بھی ایمان والے، صحابہ بھی۔ ایک جھلک حضور کے ایمان کی پیش کر رہا ہوں، ورنہ اور یہ بات میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے تو کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ایک ادنا طالب علم کی کیا حیثیت ہے؟ بڑے سے بڑا شیخ القرآن، بڑے سے بڑا شیخ الحدیث، بلکہ سارے شیخ القرآن جمع ہو جائیں، تمام شیوخ القرآن، شیوخ الحدیث، ایمان مصطفیٰ کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے، جو جس بلند مقام پہ۔ ایک جھلک بیان کر رہا ہوں جو حدیثوں میں بیان ہوئی ہے۔ جناب ابو طالب آئے، کہتے ہیں مکے کے کچھ سردار میرے پاس آئے ہیں، اگر کسی امیر عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ کروا دیتے ہیں، سردار بننا چاہتے ہیں ہم آپ کو مکے کا سردار بنا دیتے ہیں، جتنی دولت چاہتے ہیں مانگیں، دولت کے ڈھیر لگا دیں گے، بس ایک مطالبہ پورا کریں، خدائے واحد کی بات نہ کریں، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں۔ میرے آقا کریم نے اس وقت کیا جواب دیا ہے؟ ذرا جلال ایمان مصطفیٰ دیکھیں۔ فرمایا اگر یہ مکے کے کافر میرے ایک ہاتھ پہ سورج، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، دنیا کے سارے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں، میں پھر بھی اپنے رب کا نام لیتا رہوں گا۔ وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا اور جس ملک کو
بنانے والی ہستیوں نے یہ اعلان کیا کہ یہاں معاشی نظام اسلامی ہوگا. قائد اعظم کی وہ تقریر پڑھ کے دیکھیں جو آپ نے پشاور میں کی تھی پاکستان بننے کے بعد، پہلی تقریر. اس میں آپ نے فرمایا تھا اس ملک کا نظام، معاشی نظام، معیشت کا نظام اسلامی ہوگا. اگر اس ملک کا صدر کے سود کو جائز بنانے کی کوئی صورت نکالو تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہے. آج اپنے اندر اس ایمان کی حرارت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس بحران سے ہم نکل سکتے ہیں ایمانی طاقت کے ساتھ. ایمانی طاقت کسے کہتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رات کے وقت گشت کر رہے ہیں، ایک مکان کے اندر سے باتوں کی آواز آ رہی ہے، تو ماں بیٹی سے کہتی ہے پانی میں، دودھ میں پانی ملاؤ. بیٹی کہتی ہے خلیفہ نے منع کیا ہے. ماں کہتی ہے رات کا وقت ہے، گھر میں ہم اکیلے ہیں، کون سا خلیفہ دیکھ رہا ہے؟ بیٹی نے کیا کہا؟ خلیفہ نہیں دیکھ رہا. یہ ایمان ہے. کیا یہ ہمیں حاصل ہے؟ یہ ایمان ہے. من غش فلیس منا. میرے آقا کریم نے فرمایا جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. اور جس قوم کو دوائی بھی صاف ستھری نہ ملتی، جہاں دوائیوں میں بھی ملاوٹ، وہ بھی 2 نمبر مل رہے. جو اتنی ظالم قوم بن جائے کہ بیماروں پر بھی رحم نہ کرے، وہاں بھی مال کما رہے ہوں، اس قوم میں ایمان کہاں ہے؟ اپنے سینے میں تلاش کریں کہیں ایمان ہے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر کر رہے ہیں، ایک گڈریا بکریاں چرا رہے. آپ نے اسے کہا کہ کیا دودھ ملے گا؟ اس نے کہا میں مزدور ہوں، بکریاں میری نہیں ہیں، میں دودھ بیچ نہیں سکتا. بکریوں کا دودھ بیچنا مالک کا کام ہے، میں تو بس مزدور ہوں. آپ نے فرمایا اس کا امتحان لینے کے لیے، اس کی آزمائش کے لیے فرمایا تمہارا مالک یہاں نہیں ہے، ایک بکری کا دودھ بیچ دو اور ہم سے پیسے لے لو. اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ سے کیسے بچوں، وہ تو دیکھ رہے. فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ سے کیسے بچوں، وہ تو ہمہ وقت دیکھ رہا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ معاذ اللہ توجہ اٹھاتا ہے. اللہ کے دیکھنے کا مطلب کیا ہوا؟ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. ایک لمحے کے لیے بھی ہم اللہ سے چھپ نہیں سکتے. اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ آپ نے خوش ہو کے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا اس سینے میں ایمان ہے. آج ہمیں وہ ایمان حاصل ہے. میرے آقا کریم نے صدقے کی رغبت دلائی. مدینہ منورہ میں ایک امیر صحابی ہیں، ان کا اپنا باغ ہے، باغ کے اندر مکان ہے، چاروں طرف درخت ہیں کھجوروں کے، درمیان میں مکان ہے، بیوی بچوں کو وہاں رکھے. حضور نے صدقے کی رغبت دلائی. وہ اٹھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنا مکان، اپنا باغ اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں اعلان کر کے، صحابی کا نام ہے حضرت ابو دحدہ، ہے حلوے والی دحدہ، حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کی بارگاہ میں اعلان کر کے اب آئے اپنے باغ کی طرف. باغ میں داخل نہیں ہوئے، باغ کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ام دحدہ اخرجی، اے ام دحدہ بچوں کو لے کے گھر سے نکل آؤ. اپنی بیوی کو آواز دی، خود باغ میں داخل نہیں ہو رہے. اے ام دحدہ بچوں کو لے کے باغ سے باہر نکلو، گھر سے نکلو. اب ماں کا حق بنتا تھا، بیوی کا حق بنتا تھا پوچھنا. انہوں نے کہا ابو دحدہ تم اندر کیوں نہیں آ رہے؟ باہر کھڑے ہو کے کیوں کہہ رہے ہو کہ میں گھر سے نکلوں اور بچوں کو لے کے آؤں؟ حضرت ابو دحدہ نے کہا میں نے باغ اور گھر بیچ دیا ہے، اس کا سودا کر دیا ہے، لہٰذا اب یہ ہمارا نہیں، بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ. بیوی نے بچے اٹھائے باہر، باغ سے باہر آ کے کہا ابو دحدہ کس سے سودا کیا ہے اور کتنے کا سودا کیا ہے؟ حضرت ابو دحدہ نے کہا میں نے اپنے رب سے سودا کیا ہے.
میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ باغ اللہ کے راستے میں قبول فرمائیں۔ بیویاں عام طور پہ ایسے معاملات میں خامدوں کو مادی مشورے دیتے ہیں، مادی ترجیحات کے مشورے، پر ہزاروں سلام ہوں ام دہدہ پر۔ جب حضرت ابو دہدہ نے کہا نا میں نے اپنے رب سے سودا کیا اور باغ میں نے اللہ کے نام پہ دے دی ہے، فوراً ام دہدہ کہتی ہیں اللہ اکبر، رابح البیع رابح البیع یا ابا دہدہ، بخ بخ یا ابا دہدہ، واہ واہ ابو دہدہ تو نے تو بڑے نفع کا سودا کیا ہے۔ ایک دفعہ بھی نہیں کہا ہم کہاں رہیں گے، گھر سے نکل آئے ہیں، گھر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے۔ رابح البیع یا ابا دہدہ، اللہ اکبر، بخ بخ یا ابا دہدہ۔ اس صحابیہ کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، کتنے نفع کا سودا تم نے کیا ہے۔ ذرا دل تھام کے سنے، پاکستان کے ہی کچھ تاجر مدینہ منورہ میں رہتے تھے، انہوں نے ایک عالم سے یہ بات سنی، واپس آئے جب پاکستان، جنوبی پنجاب کی بات ہے، تو ان کے اپنے باغ تھے، انہوں نے ایک باغ کا نام رکھ دیا حدیقہ ام الدہدہ، اور کہا اس باغ سے جو بھی آمدن ہوگی نا وہ اس صحابیہ کو ہم مثال ثواب کریں گے جس نے خاوند کو روکا نہیں تھا۔ اگر کسی نے اس کو دیکھنا ہو تو ایڈریس مجھ سے لے لیں، یہاں نہیں بیان کر سکتا۔ حدیقہ ام الدہدہ پاکستان میں ہے، اور جو اس صحابیہ کے نام پہ بنایا گیا ہے، باغ ہے کھجوروں کا، کہ اس سے جتنی آمدن ہوگی وہ ام الدہدہ کو ایصال ثواب کریں گے۔ اس باغ سے جتنا پھل آئے گا وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر کے ثواب اس صحابیہ کے نام کریں گے جس صحابیہ نے کہا تھا رابح البیع یا ابا دہدہ، اللہ اکبر، بخ بخ یا ابا دہدہ، واہ واہ ابو دہدہ تو نے کتنے نفع کا سودا کیا ہے۔ حدیقہ ام الدہدہ یہ پاکستان میں ہے۔ میں صرف آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، خاوند گھر سے باہر کھڑا ہو کے بیوی سے کہ باہر آ جاؤ، یہ گھر ہم نے بیچ دیا ہے، بیوی باہر آ جائے، کوئی گلہ نہ کرے اور خوش ہو کے کہ یہ تو بڑے نفع کا سودا ہے۔ اندر طاقت کون سی ہے جو یہ کہلوا رہی ہے؟ ایمان کی طاقت۔ اللہ سے سودا کرنے والا کبھی گھاٹے میں، یہ ایمان کی طاقت۔ اور مجھے کہنے دیجئے، فقہی میدانوں میں میرے اس جملے کو نہ گھسیٹا جائے، ہم نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے، جس طرح ماننا چاہیے اس طرح مانا ہی نہیں ہے۔ ہاں ضروریات دین کے اعتبار سے مانا ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے سب مانا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ہم سمجھ ہی نہیں سکے وہ رب العالمین ہے، وہ سمندروں کی گہرائیوں میں مچھلیوں کو رزق دیتا ہے، وہ بند پتھروں کے اندر کیڑوں کو رزق دیتا ہے۔ ہم جان ہی نہیں سکے اس کی شانوں کو، ہم مان ہی نہیں، جس طرح ماننا چاہیے اس طرح ہم نے مانا ہی نہیں۔ دوبارہ اعتراف کر رہا ہوں، ہم نام لیتے ہیں، ذکر بھی اللہ کا کرتے ہیں، پر ہم اس طرح نہیں مانتے جس طرح ماننا چاہیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ کیا آپ میرے ساتھ مل کے محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں؟ ایک حصہ میں کہوں گا، ایک حصہ آپ نے کہنا ہے، آپ نے صرف اللہ کہنا ہے۔ میرا خالق، یہ محبت سے کہنا ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، یہ موضوع ہے میرا رازق، الحمدللہ رب العالمین۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ عالمین کی ضرورتیں پوری کرنے والا۔ قرآن نے سب سے پہلے منوایا کہ وہ اللہ ہے، اس کے بعد منوایا وہ رب ہے۔
اسے اللہ ماننا آسان ہے کہ میرے سجدے اس کے لیے ہیں، رب ماننا مشکل ہے۔ اگر کوئی رب مان لے کہ وہ میری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے تو چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، رشوت لے گا، سود کھائے گا؟ قبر میں جاتے ہی پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربوں کا، رب کسے مانتے تھے؟ میری دکان نہ چلی تو میں تو مر جاؤں گا۔ تم نے رزق کو محدود کر دیا اپنی سوچ کے تحت کہ یہ کام نہ ہوا تو میں تو مر جاؤں گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں پاکستانی قوم کے نام یہ پیغام دے رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یہ ناممکنات ہمارے لیے ہیں، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن۔ آج ہم ڈر رہے ہیں کہ شاید ہم ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اگر ہم آج سچی توبہ کر لیں ممکن ہے کل سے ہی رب حالات بدل دے۔ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ آئیں اپنی پوری قوم کی طرف سے جھوم کے اللہ کا ذکر کریں، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا رازق، میرا محافظ، میرا پشت پناہ، میرا ہادی، میرا والی، میرا والی، میرا معبود، میرے سجدوں کا حقدار، میرا محبوب، میرے دل کی چاہتوں کا حقدار، میرا محبوب، میرا محب، میرا محب، میرا دوست۔ یہ جب میں کہہ رہا ہوں نا میرا محب، تو اس سے اپنی ذات مراد نہیں، اس سے مومن کامل مراد ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ قرآن کہتا ہے یحبہم و یحبونہ، اللہ محب ہے ایمان والوں کا۔ میرا محب، میرا دوست۔ بڑی ہمتیں جمع کر کے یہ لفظ بول رہا ہوں، ورنہ جتنا پیار ہے نا اس لفظ میں، اگر اس کا احساس ہو جائے تو جی چاہتا ہے کہ انسان جنگلوں میں نکل جائے اور خون کا قطرہ قطرہ اللہ 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 ہی کرتا رہے۔ میرا محبوب، میرا محب، میرا دوست، میرا پیارا، میرا اپنا۔ اسے اپنا سمجھ کے تو دیکھیں، اسے اپنا کے تو دیکھیں۔ ماں باپ کے دل میں پیار ڈالا ہے تو اس نے ڈالا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، وہ اندھیرے سے روشنی میں لے آتا ہے اپنے دوستوں کو، وہ اندھیرے سے روشنی میں لے آتا ہے ایمان والوں کو۔ کن فیکون تے کل دی گل ہے، اسی اس تو اگے لائی، تو میں حرف نشان نہ آہا جدو دتی میم گواہی، اجے وی سانو او پہ دس دے بوٹے بیلے کائی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانہ، پاک ہے میرا رب، پاک ہے میرا رب۔ یا اللہ بے شک گناہگار ہیں، اعتراف کرتے ہیں، پر اس خطے میں جو اولیاء دین پھیلا کے گئے ان کے مزارات کی برکت ہے، ہم گناہگار ہو کے بھی پکارتے تجھی کو ہیں۔ سب سے امیدیں ٹوٹ گئیں پر تیرے در سے امید نہیں ٹوٹ سکتی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کبھی اپنی عقل کے مشورے علیحدہ رکھ کے تنہائی میں بیٹھ کے دیوانوں کی طرح اپنے رب کو پکاریں، پھر دیکھیں وہ کس طرح آپ کو نکالتا ہے۔
اس اندھیرے سے، اس معاشی بحران سے، میں اور بہت ساری گزارشات پیش کرتا اس موضوع پر کہ موجودہ حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پہ سمیٹ رہا ہوں۔ ایک تو اس وقت ہمیں قوم بننے کی ضرورت ہے اور قومی جذبہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ 65 میں قومی جذبہ بیدار ہوا، ہم نے فتح حاصل کی، تو اس وقت ایمانی طاقت کی ضرورت ہے اور اس کے بعد قومی جذبہ۔ جو صحافی قوم کو آپس میں لڑا رہے ہیں وہ قوم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اس وقت قومی جذبے کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات کہ ہمیں ایک ایسی معاشی پالیسی کی ضرورت ہے، حکومت کسی بھی سیاسی جماعت کی ہو، وہ معاشی پالیسی کو تبدیل نہ کر سکے۔ جب استحکام ہوگا نا معاشی پالیسی میں، ملک ترقی کرے گا۔ سیرت نبوی سے ایک مثال دے رہا ہوں۔ بدر کی جنگ میں 313 صحابہ ہیں، 1000 کافر ہیں۔ 2 صحابہ حاضر ہوئے بعد میں، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی۔ یا رسول اللہ، راستے میں ہمیں ابو جہل نے پکڑ لیا تھا اور اس نے کہا تم بھی ادھر جا رہے ہو جدھر ہم جا رہے ہیں، لڑائی ہوگی، تم ہمارے ساتھ دشمن بن کے لڑو گے۔ تو ہم نے وعدہ کیا ہمیں چھوڑ دو، ہم نہیں لڑیں گے تمہارے خلاف۔ یا رسول اللہ، ہم وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم کافروں کے خلاف نہیں لڑیں گے، لیکن اب ہم آزاد ہو کے آ گئے ہیں، اب ہم لڑنے کو تیار ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا نہیں، تم وعدہ کر کے آئے ہو، کافر سے وعدہ کیا ہے پر وعدہ پورا کرو، بیٹھ جاؤ۔ حضور نے مسلمانوں کا کیا تعارف دنیا میں کروایا؟ مسلمان جو بات کرتے ہیں پکی کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں پاکستان کا یہ تعارف بن رہا ہے، یہاں معاشی پالیسی کوئی نہیں، استحکام نہیں معاشی پالیسی۔ حکومت آتی ہے نہیں، وہ نئی پالیسی بنا دے، پچھلی ختم۔ پاکستان کو ضرورت ہے ایک ایسی معاشی پالیسی کی اور ایسی معاشی کمیٹی کی جس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہ ہو، پاکستان سے تعلق۔ حکومت کسی سیاسی جماعت کی آئے، وہ معاشی پالیسی جاری رہے، تو انشاءاللہ دیکھیں ملک کیسے ترقی کرتا ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، جب میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا اس وقت میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی، 6 دن، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 6 دن آپ دنیا داری کے کام کرتے ہیں، کریں، لیکن ایک دن، جمعے کا دن اللہ کے لیے وقف کر۔ جمعے کے دن میں نے غسل کرنا ہے، میں نے سورۃ کہف پڑھنی ہے، میں نے والدین کی قبروں پہ جانا ہے، قبرستان جانا ہے۔ جمعے کے دن میں نے درود شریف پڑھنا ہے، میں نے نماز جمعہ پڑھنی۔ اگر 6 دن محنت کر کے دنیا نہیں نہ کما سکے تو ایک دن میں کیا کما لیں گے؟ اگر 6 دن محنت کر کے آپ کی ہرس پوری نہیں ہو رہی تو ایک دن سے کتنی پوری کر لیں گے؟ اچھا 6 دن دے دیں دنیا والوں کو، ایک دن دے دیں قبر والوں کو۔ ہمیشہ یہاں ہی رہنا ہے یا جانا ہے والدین کے پاس؟ تو جہاں جانا ہے ایک دن تو ان کو بھی دینا چاہیے نا۔ جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھیں، قبرستان جائیں، ایصال ثواب کریں، کوئی ایک جمعہ وقف کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں پورا ہفتہ اس کی برکت آپ کو گھیرے رکھیں گے۔ 6 دن کریں دنیا داری کی ڈیوٹی، ایک دن اللہ کے لیے وقف۔ جمعۃ المبارک کا دن اللہ کے لیے وقف، غسل کروں گا، نماز جمعہ پڑھوں گا، سورۃ کہف پڑھوں گا، قبرستان جاؤں گا، درود شریف پڑھوں گا، اور جو اعمال سنت سے ثابت ہیں وہ کروں گا۔ ایک دن جمعے کا، اس پر آئندہ جمعے مزید گفتگو کروں گا، آج ان الفاظ پہ گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں کے اس دور میں شریعت مطالعہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان